پاکستان کا نیوز چینل ایک غلط ماڈل کے اوپر کھڑا ہوا. کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا کہ حکمرانوں کے پاس اتنا کچھ تھا چھپانے کے لیے اور میڈیا ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتا رہا کہ جناب آپ جتنا کہیں گے ایکسپوز کریں گے. You are fake news. السلام علیکم، میں ہوں عامر کشمیری اور آپ یوٹیوب چینل فکریات دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میڈیا کی رنگ بازیاں اور میڈیا کا جو جرنلزم کا سٹینڈرڈ ہے اس کو ڈسکس کیا کریں گے، اور آپ کے سامنے ہم ایسی چیزوں کو، ایسی خبروں کو سامنے لائیں گے جن کا حقائق سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو ان میں حقائق کم ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایسی خبریں رکھنے کی کوشش کریں گے جن میں کسی فرد واحد، کسی گروہ، کسی پارٹی یا کسی بھی شخص کو بیک اپ دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے یا دوسرے اینڈ پہ کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے 7 نومبر 2020 رات 9 بجے کا ہم نیوز ہیڈ لائن رکھیں گے 2 ڈیفرنٹ چینلز کی جو ہمارے لیڈنگ چینل ہیں، ARY نیوز اور جیو نیوز. ARY نیوز نے ایک خبر لگائی، وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور سیاست میں اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر گئے. کہتے ہیں مریم نواز خوبصورت تو ہے لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے کروڑوں روپے کی سرجری ہے، عوام کا پیسہ اور عوام کا مال لگا ہوا ہے. ٹھیک ایسے ہی اس خبر کو بیان کیا گیا جس طرح سے علی امین گنڈاپور نے جلسے میں یہ بات کی تھی، جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ غیر اخلاقی بات ہے. دوسری جانب جو ہمارا دوسرا بڑا نیوز چینل ہے جیو نیوز، اس نے خبر کو بریک کرتے ہوئے اس طرح کی ہیڈ لائن لگائی، عورتوں کے متعلق وزیر اعظم کا بیانیہ کچھ اور ان کے وزراء کا بیانیہ کچھ اور. علی امین گنڈاپور کا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا استعمال اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے. اب دیکھیے کہ یہ جو خبر دی جا رہی ہے، عورتوں کے متعلق وزیر اعظم کا بیانیہ کچھ اور ان کے وزراء کا کچھ اور، مطلب کچھ بھی کھچ ترو کے پاؤ اندر کوئی بھی گال ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے ترو کے اندر لے آؤ، کھچ کے لے آؤ، اس پہ ڈال دو سب کچھ، ساتھ اس کو بھی ٹرول کرو. بھئی ایسے کیسے؟ مطلب کچھ بھی جو دل میں آئے ساتھ ادھر بھی ڈال دو. بھئی ایسے تو نہیں ہوتا. مطلب وہ ایک شخص تھا، ایک ہی ایسے اس نے یاد کر رکھا تھا، وہ تھا میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ. پیپر میں ایسے آ گیا جناب ایک تاریخی مقام کی سیر. اب اس بندے نے سوچا یار کیا کیا جائے، میرے کو تو ایک ہی ایسے آتا ہے اور وہ تو کرکٹ ہے. اور اس نے کہا کچھ کرتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اس کو. شروع کیا اس نے لکھنا. میں، میرے اساتذہ اور میری کلاس کے طلبہ ہم سب نکلے ایک تاریخی مقام کی سیر کو. راستے میں گاڑی رکی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، دیکھا تو دور کہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. اور کرکٹ ایک اچھا کھیل ہے، کرکٹ میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ایک اس کا کیپٹن ہوتا ہے، ایک ادھر پیچھے کھڑا ہوتا ہے جو گیندوں کو پکڑ پکڑ کے پھینکتا رہتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے جو آوازیں مارتا ہے، جو یوں کرتا ہے ادھر ادھر ادھر. مطلب فیلڈ سچویشن کی باتیں، اور سارا اس بندے نے پورے 3 پیجز بھر دیے. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ ہیڈ لائن ملاحظہ کیجیے گا جو کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے جو بیان دیا گیا اس پہ رسپانس آیا تھا رانا ثناء اللہ کا جو PMLN سے، ان کا رسپانس آیا اور اس کو ہیڈ لائن لگائی گئی. اب یہ ہیڈ لائن لگائی کس نے؟ جیو نیوز نے. جیو نیوز نے اس پہ ہیڈ لائن لگائی، گندے نظام کے گندے وزیر کی گندی ذہنیت سے گندے بیان کی ہی توقع کی جا سکتی ہے. اور نیچے ٹکر چلا. ٹکر کیا چلا؟ گندے نظام کے وزیر سے گندے بیان کی ہی توقع کی جا سکتی ہے. اور ARY نے اسی ہیڈ لائن کو اس طرح سے لگایا، جو ٹکر جیو نیوز نے چلایا اور ARY نے، دونوں کا ٹکر سیم ہے، یعنی جو پٹی چلی وہ سیم ہے. خبر جو ہے وہ جیو نیوز نے ایگزیجریٹ کی، اس کو گندے 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 اتنا زیادہ اس میں ڈال دیا اور اتنی سٹریس دے کے اس خبر کو بیان کیا گیا. اور جو ARY نے چلایا اور جو ٹکر تھا وہ صرف یہ تھا کہ گندے نظام کے وزیر سے گندے بیان کی ہی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن اور الفاظ، جو اصل الفاظ کا بیان تھا وہ بھی یہی تھا، یہی الفاظ بیان ہوئے. لیکن جیو نیوز نے اتنا ایگزیجریٹ کیا اس کو، اتنا سٹریس دیا اس خبر پہ. گندے نظام کے گندے وزیر سے گندی ذہنیت کے گندے بیانات اور گفتگو کی ہی توقع کی جا سکتی ہے. گندا 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 اتنا گندا کر دیا کہ سارا نظام اور سارے کا سارا جو ہے وہ ایک پارٹی کو اور ایک حکومت کو ہی انہوں نے گندا کر دیا، جبکہ حقائق یہ تھے ہی نہیں، خبر یہ تھے ہی نہیں. لیکن نیچے جو بات ہے وہ کچھ اور ہے اور اوپر بات کچھ اور کی جا رہی ہے. ٹکر میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے اور خبر بیان کرنے والا کچھ اور بتا رہا ہے. اور جو اوپر محترمہ خبر پڑھ رہی ہیں، جو سنا رہی ہیں، وہ خبر حقائق پہ مبنی ہی نہیں ہے. بیان تو صرف اتنا تھا کہ گندے وزیر سے گندے بیان کی ہی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا گیا اور اتنا سٹریس دی گئی. اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس پارٹی سے آپ کی محبتیں ہیں، جس پارٹی سے آپ نے لیا ہے، جس نے آپ کو دیا ہے کھانے کو،
اور جس سے آپ نے کمایا ہے، تو اس کی ہر چیز کو آپ نے اس طرح سے بیان کرنا ہے اور سٹریس دے کے اور اتنا ایگزیجریٹ کرنا ہے کہ سننے والے جو واچرز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو لگے کہ واقعی میں یار یہ جو بندہ ہے یہ ملزم ہے، مجرم نہیں، اور واقعی میں یہ ایک شریف انسان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو دوسرا ہے وہ واقعی میں گنہگار ہے۔ اگلی خبر جو جیو نیوز نے لگائی وہ تھی کہ قادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری کا نون لیگ سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان۔ آگے بتایا کہ جلسے کے شروع میں علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ قادر بلوچ نے کہا، اور فوج کے بغیر ملک کچھ بھی نہیں۔ یہ خبر ہے۔ اس خبر کے فوری بعد 3 مزید خبریں چلائی گئیں جو کہ اس خبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی، جو کہ اس خبر کو کسی طرح سے جھوٹا ثابت کرنے اور حقائق چھپانے کے لیے تھی۔ وہ خبر کیا تھی دیکھیے گا۔ اس میں سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی کا بیان آیا، احسن اقبال کا بیان آیا، اور پھر بیان آتا ہے جی محمد زبیر صاحب کا۔ جیو نیوز نے خبر دی کہ 2 اشخاص نے نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیا ہے، لیکن ان کے آگے پورا بیانیہ نہیں بتایا گیا۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 3 اور خبریں آ گئی، 3 اور وزراء آ گئے نون لیگ کے، اور انہوں نے آ کے جناب ان کے خلاف باتیں کی۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہ جو نیریٹو تھا نون لیگ کو چھوڑنے والے لوگوں کا، اس کو پلے ڈاؤن کیا گیا اور کہیں نہ کہیں اسے غلط ثابت کیا گیا، اور ایک کاؤنٹر اس بارے میں یہ جو آرگوز دیے گئے، یہ کاؤنٹر آرگومنٹس دیے گئے ان 3 لوگوں کی طرف سے، اور یہ وجہ بتائی گئی اور حقائق کو چھپایا گیا کہ نون لیگ نے کیوں چھوڑا، اور ان کی ساری بات کسی بھی طرح سے کھول کے جیو نیوز نے نہیں بتائی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کہیں نون لیگ کو نقصان نہ پہنچ جائے، صرف اس لیے کہ ہماری جو دوستی ہے اور ہماری جو محبتیں ہیں جو نون لیگ کے ساتھ، اس کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اے آر وائی نیوز نے بھی یہی ہیڈ لائن لگائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائی نیوز نے عبد القادر اور ثناء اللہ زہری کے بیان کو کھول کے ہمارے سامنے رکھا۔ عبد القادر بلوچ نے اور ثناء اللہ زہری نے نون لیگ کو چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، یہ ہیڈ لائن تھی۔ اس کے بعد عبد القادر بلوچ کا جو سارا بیان تھا وہ بتایا گیا۔ عبد القادر بلوچ کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف بغاوت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور مزید یہ کہا کہ میرا باپ بھی اگر قبر سے اٹھ کے آ جائے تو پھر بھی فیصلہ واپس نہیں لوں گا، اور یہ فیصلہ یعنی نون لیگ دوبارہ جوائن کرنے کا، اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جو فوج کے خلاف ہو، اور مزید یہ بھی کہا کہ مریم نواز بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب جیو نیوز نے کیا کیا؟ جیو نیوز نے یہ بیان کھول کے نہیں بتایا، یہ بیان سارے کا سارا نہیں بتایا، صرف ہیڈ لائن لگائی، اور ہیڈ لائن لگانے کے بعد اب کاؤنٹر جو آرگوز تھے ان کو ہمارے سامنے رکھ لیا، وہ 3 وزراء کے بیانات، تاکہ عوام کا جو نیریٹو ہے وہ مکمل طور پہ نون لیگ سے چینج نہ ہو، عوام کو یہ پتہ نہ چلے کہ نون لیگ کے لوگ نون لیگ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، پوری وجہ کیا تھی یہ نہیں بتائی۔ اس کے بعد ثناء اللہ زہری کا بھی جو ہے وہ اے آر وائی نیوز نے ساری بات کھول کے بتائی کہ اس کا کیا بیان تھا۔ ثناء اللہ زہری کا کہنا تھا کہ نواز شریف بگوڑا ہے اور آج سے نواز شریف ہمارا مخالف ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہا کہ آج سے ہمارا مخالف ہے، اور مزید یہ کہا کہ نواز شریف مودی کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ اب یہاں دیکھیے جو ہمارے ساتھ چالاکیاں کی جا رہی ہیں، یہاں دیکھیے جو رنگ بازیاں کی جا رہی ہیں، ساری بات اے آر وائی نے کھول کے بتائی، اور ہمیں پتہ چلا کہ پارٹی چھوڑنے کی وجہ کیا بنی۔ پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہ بنی، ان 2 وزراء نے جو پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ رہ چکے ہیں، ان 2 لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ پارٹی اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ مودی کے ایجنڈے پہ گامزن ہے، نواز شریف فوج کے خلاف بول رہا ہے، نواز شریف اداروں کے خلاف بول رہا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ ملک کی ساتھ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم ایسے آدمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ مزید یہ بھی کہا کہ یہ ہم اس سے جان نہیں چھڑا رہے، ہم نے اپنا تعلق نہیں چھڑایا اس سے، بلکہ یہ ہمارا مخالف ہے، ہمارے آئندہ آنے والے جو اقدامات ہوں گے وہ اس کی مخالفت میں ہوں گے، نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی۔ یہ چیز کس نے بتائی ہمیں؟ اے آر وائی نے، جبکہ جیو نیوز نے ایک خبر چلائی، ہیڈ لائن چلائی، چھوٹا سا ان کا بیان رکھا سامنے، اور اس کے بعد کاؤنٹر میں لے آئی کس کو؟ 3 نون لیگی وزراء کو اور سپوکس پرسنز کو، اور انہوں نے آ کے ہمیں الگ طریقے سے اس کہانی کو اپنی طرف مولڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن حقائق ہمارے سامنے جو ہیں وہ کھل کے آئے، لیکن بعد میں، اور حقائق کو چھپایا گیا اور حقائق کے اوپر پردہ ڈالا گیا۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہماری محبتیں، ہماری وفائیں، ہمارا سب کچھ ایک پارٹی کے ساتھ ہو، تو کیسے ہم ایسا نیریٹو اور ایسا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھیں جو اس کے خلاف جائے؟ ہم نے صحافت بھی کرنی ہے تو صحافت اپنے انداز میں کرنی ہے، صحافت کی مانگ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرنا، عوام کے ہم سے جذبات کیا ہیں، ان کی توقعات کیا ہیں، ہم نے انہیں پورا نہیں کرنا۔ ہم جو بات کریں گے وہ ہماری مرضی سے ہوگی، ہم جو صحافت کریں گے چاہے وہ یہ ہمارے نیوز اینکرز ہوں، چاہے وہ ہمارے میڈیا مالکان ہوں، یا چاہے وہ ہمارے شو ہوسٹ ہوں،
एंकर पर्सन हो, उन्होंने सहाफत को घर की लोंडिया बना रखा है और सहाफत अपनी मर्जी से की जा रही है, सहाफत गुलाम बन चुकी है इन कुछ एक स्पेसिफिक और कुछ छोटी अमाउंट के लोगों के, जिन्होंने अपना एक राज जमा रखा है। जो लफ्ज हमारे मुंह से निकलेगा हकायक पे वही मबनी है, जो बात हम करेंगे यही सच्ची है, यही हक है। मतलब आप एक मीडिया चैनल हो, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कंधों पे एक फर्ज आयद होता है, उसको पूरा कौन करेगा? जरा सा हाथ डाल लो आप, जरा सी बात कर लो, कुछ भी कह लो, बाकी कहने को तो छोड़ो, इशारे पे रोक के दिखा दो किसी भी मीडिया के आदमी को। आपका मीडिया उसी टाइम पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है, उसी टाइम आपका जब कोई बंदा ये कह रहा है पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है, तो बदनामी किसकी है? पाकिस्तान की। मीडिया की तो बाद में होगी, लेकिन पहले बदनामी ये पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान को बदनाम कौन कर रहा है? आपका और हमारा मीडिया। जरा सोचिएगा कि ये ओछे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ अपना माल बचाओ, आल बचाओ और खाल बचाओ, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है। आप किसी मीडिया चैनल को बंद करके देखें या किसी को कोई सवाल करके देखें या किसी को आंसरेबल ठहराएं किसी चीज के बारे में, सीधा एक ही आपको जवाब मिलेगा, पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है, पाकिस्तान में सहाफी आजाद नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया सहाफत के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं चल रहा। और ये सच है, पाकिस्तानी मीडिया अगर सहाफत के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरे तो हमारे सामने हकायक और सच खुल के आए, हमें हकायक और सच्चाई का खुल के सामना हो और हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। इतनी सी खबर बयान करनी है और वो खबर भी तोड़ मोड़ के अपने अंदाज में मोल्ड करके और अपनी पसंदीदा पार्टी और पसंदीदा शख्स के हक में बयान, उसके अच्छाइयां बयान, उसके वो उनको फरिश्ता बना के दुनिया के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने रखना है। और जिनके खिलाफ हैं, जो हुकूमत हो या वो आपकी अपोजिशन हो, जिसके भी खिलाफ है, उसकी बुराइयां उछालनी है, उसकी नेगेटिविटी को दुनिया के सामने लाना है, पाकिस्तानी कौम के सामने लाना है। और ये मीडिया है जो नैरेटिव चेंज करता है लोगों का, आवाम का। और जब तक मीडिया अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा नहीं करेगा, तो ये चेंज होता हुआ नैरेटिव कभी भी ऐसी सतह पे चेंज नहीं हो सकता, ऐसे पैराहे पे और ऐसे रास्ते पे गामजन नहीं हो सकता जो बेहतरी की तरफ हो, जो हकायक की तरफ हो, जो सच्चाई की तरफ हो। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। हम एक सुरखबत्ती के पीछे लग के बैठे हुए और हमें वो ही सुनना और उसी पे यकीन करना है जो हमारे मीडिया चैनल्स बैठ के बता रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।